السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں لا شریک بائی محمد فیاض ماہی صاحب پارٹ 2۔ کنویں سے جوان سال حنا کی لاش نکال لی گئی تھی، لیکن حنا کا باپ ابو بکر اس بات پر بضد تھا کہ وہ لاش تب تک اپنے گھر لے کر نہیں جائے گا جب تک وڈا سائی سلطان اور سائی مکھن خود یہاں نہیں پہنچتے۔ یہ عجیب بات تھی، لیکن اس نے اپنی جوان بیٹی کی لاش کو نہ ابھی تک خود ہاتھ لگایا تھا اور نہ ہی اپنی گھر والی کو ہاتھ لگانے دیا تھا۔ حنا کے گلے میں اس کے دوپٹے کا پھندا بنا ہوا تھا، شاید بھاگتے بھاگتے یا پھر اس کو کسی نے پھانسی دے کر کنویں میں پھینک دیا تھا۔ گاؤں کے سبھی لوگ ابو بکر کو سمجھانے کی ناکام کوششیں کر چکے تھے، لیکن وہ اپنی بات پر اڑا ہوا تھا۔ جیسے ہی یہ خبر بڑی حویلی پہنچی تو وڈیری نور العین غصے میں لال پیلی ہوتی ہوئی بولی، اس کمین کی یہ مجال کہ ہمیں وقوع کی جگہ پر بلائے۔ اس کا چہرہ لال بھبکا ہو رہا تھا۔ اپنی چھوکریوں کو سنبھال کر کیوں نہیں رکھتے یہ کامیں؟ وہ چلانے والے انداز میں بولی تو اندر سے سلطان اور مکھن بھی نکل کر حویلی کے صحن میں پہنچ گئے۔ کیوں گلا پھاڑ پھاڑ کر چلا رہی ہو؟ کوئی مر گیا ہے کیا؟ سلطان سائی کی گھن گرج بھی دیکھنے والی تھی، لیکن وڈیری اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، میں نے کہا تھا نا کہ ان کمینیوں کو ان کی جگہ پر ہی رکھتے ہیں، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اور ان کو سر پر بٹھا دیا۔ اب دیکھ لو نتیجہ۔ سلطان کو اب اپنی حد تک محسوس ہو رہی تھی، کیونکہ نور العین کا اس طرح سبھی ملازموں اور سومیہ بہو کے سامنے اس طرح لہجہ اختیار کرنا اور سخت الفاظ میں سلطان سائی کو تنبیہ کرنا اسے ذرا بھی اچھا نہ لگا تھا۔ لیکن وہ ہمیشہ کی طرح اپنے آپ کو پرسکون کرتا ہوا بولا، کیا مطالعہ ہے؟ وڈیری نے بابو کی طرف دیکھا تو وہ آنکھ کا اشارہ سمجھتے ہوئے اپنی جگہ سے تھوڑا سا آگے بڑھ کر بولا، سائی و ابو بکر کی بیٹی نے کنویں میں کود کر خودکشی کر لی ہے۔ یہ بات سن کر سومیہ نے اپنے منہ پر خوف سے ہاتھ رکھ لیے اور اپنی سانس کو دبانے کی کوشش کرنے لگی، تو اس میں ہمارا کیا لینا دینا ہے؟ آخری بات سلطان سائی نے وڈیری نور العین کی طرف دیکھ کر کہی تو وہ ہتے سے ہی اکھڑنے والے انداز میں بولی، لینا دینا یہ ہے کہ کتا مالک پر بھونکنے لگا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے سبھی مالک یہاں کنویں پر آئیں گے، تبھی وہ گناہ کی پنڈ کو گھر لے کر جائے گا۔ سائی سلطان نے مکھن کی طرف دیکھا تو اسے نظر چراتے ہوئے آہستگی سے کہا، ایسے کتوں کو کچل دینا مجھے آتا ہے، لیکن اب اس نے کنویں پر تماشا کھڑا کیا ہوا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ وڈیری نور العین نے چونک کر بیٹے کی طرف دیکھا اور سلطان سائی سے بولی، تو پھر ٹھیک ہے، میں بھی ساتھ چلوں گی اور دیکھتی ہوں کہ ایسی کیا بات ہے جو ابو بکر ہم سب کی موجودگی میں کرنا چاہتا ہے۔ سلطان سائی کا منہ کھلا ہی رہ گیا۔ وہ کچھ بولنے ہی والا تھا کہ نور العین نے حویلی سے باہر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ سلطان سائی اور مکھن الگ گاڑی میں، جبکہ نور العین اپنی گاڑی میں کنویں پر پہنچے۔ پورا گاؤں ہی ان کو دیکھ کر راستہ بنانے والے انداز میں ایک طرف ہو گیا۔ ان کو آتا دیکھ کر ابو بکر اپنی جگہ سے اٹھا اور سلطان سائی کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ نور العین نے دیکھا کہ اس کی بیٹی حنا کی لاش پانی میں تربتر پڑی ہوئی تھی، پر اس پر گاؤں کے ایک شخص نے اپنی چادر ڈال دی تھی۔ ابو بکر، تم ہمارے پرانے مزارے ہو، یہ ڈرامہ کرنے کی مجھے تم سے یہ امید نہ تھی۔ سلطان سائی نے آگے بڑھ کر ابو بکر کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا تو وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر بولا، میری بیٹی کی موت آپ کو ڈرامائی لگتی ہے صاحب؟ سائی، اس ایک فقرے میں جو الفاظ تھے وہ دکھ بھرے تھے، لیکن لہجہ زہر سے بھی زیادہ زہریلا تھا۔ اس لہجے کو محسوس کر کے سلطان اور نور العین بھی چونک کر ابو بکر کو دیکھنے لگے، لیکن پورے گاؤں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیے تھے، کیونکہ آج تک کوئی بھی اس زہریلے لہجے میں سائی یا وڈیری کے ساتھ نہ بولا تھا، بلکہ کسی نے بھی جرأت نہ کی تھی۔ لگتا ہے ابو بکر کہ تم سستا نشہ کرنے لگے ہو، جو اپنی اوقات سے بڑھ کر بول گئے ہو۔ نور العین کی بات آگ کا گولا بن کر ابو بکر کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس کی جانب بڑھا اور بولا، میں نے آپ کو انصاف کے لیے یہاں بلایا ہے، کیونکہ آپ ہمارے مائی باپ ہیں، لیکن تمہارا لہجہ اور تمہیں مخاطب کرنے کا انداز ایسا ہرگز نہیں ہے کہ تم ہمارے کامے ہو۔ اپنی اوقات اور حیثیت میں رہ کر بولو، کیا کہنا چاہتے ہو اور کیسا انصاف؟ ہم نے تو سنا ہے کہ تمہاری بیٹی نے خودکشی کی ہے۔
वडेरी का ये रवैया, तरशो तल्ख लहजा अबू बकर के अंदाज को और भी तपा गया था। वो भड़कने वाले अंदाज में बोला, मेरी बेटी ने खुदकुशी नहीं की है, उसको कत्ल किया गया है और कातिल भी यहीं मौजूद है। अब सबकी ज़बानों पर सचमुच के ताले पड़ गए थे। अबू बकर इतनी बड़ी बात कैसे और किस बुनियाद पर कह सकता है? और फिर कातिल की यहाँ मौजूदगी वाली बात ने सबको एक दूसरे की नज़रों में कातिल बना दिया था। लेकिन मक्खन साई बेचैनी से अपनी जगह पर पहलू बदल कर रह गया था। हमें तुम्हारी तबीयत खराब लगती है जो ऐसी बातें कर रहे हो, जानते भी हो क्या कह रहे हो? सुल्तान साई ने कहा तो वडीरी ने नूरल ऐन आगे बढ़कर हिना की लाश को देखते हुए बेसाख्ता मक्खन की तरफ देखने लगी और फिर नजर चुराकर पूरे मजमा को देखती हुई बोली, अबू बकर तुम बहुत बड़ी बात कर रहे हो। कोई तुम्हारी बेटी को क्यों कत्ल करेगा? तुमसे किसी की क्या दुश्मनी हो सकती है? अबू बकर की बीवी ने जार रोना शुरू कर दिया था। वो बेटी की मैयत से लिपट कर रो रही थी। अबू बकर ने उसकी तरफ देखा और फिर अपनी लाश बनी हिना की तरफ देखकर नूरलैन से बोला, आप सिर्फ इस बात का वादा करें साईं कि मुझे इंसाफ मिलेगा। वो मजमे पर नज़र दौड़ाकर बड़े वसूख से बोला, मैं अब बात का सबूत भी यहीं दूंगा कि कातिल कौन है और उसने मेरी बेटी को क्यों कत्ल किया है और उसकी मेरे साथ क्या दुश्मनी थी। अब एक बार फिर पूरे मजमा पर सख्ता तारी हो गया था। बाबू ने घबरा कर मक्खन साई की तरफ देखा तो वो बज़ाहिर तो मुतमईन दिखाई दे रहा था, लेकिन बाबू जानता था कि इस पूरे मजमे में हिना का कातिल कौन है। मेरी बेटी को स्कूल आते जाते तंग करना और हेले बहानों से पैसे देना और कभी उसके सर से दुपट्टा खींच लेना और कभी उसको कत्ल करने की धमकियां देना, ये इस कातिल की वो वारदात है जो उसने मेरे मासूम बेटी की इज्जत बर्बाद करने से पहले की है। गांव की औरतों ने इस बार दबी दबी चीखों में अबू बकर की तरफ देखा जो कह रहा था, मेरी बेटी जैसी कई बेटियां इस गांव में खुदकुशियां कर चुकी है, लेकिन हर बार इल्ज़ाम मरने वाली पर ही लगाया जाता है। कभी मेहरू की मौत का तमाशा ये कहकर लगाया जाता है कि उसको दूल्हा पसंद नहीं था, वो ट्रेन के सामने लेट गई। मेहरू का जिक्र सुनकर मेहरू के माँ बाप की भी चीखें निकल गई थी, लेकिन नूरल ऐन शायद इस ड्रामे से तंग आ चुकी थी। सख्त लहजे में बोली, बात को ख़त्म करो अबू बकर, हम तुम्हारे बाप के मुलाजिम नहीं है जो इस जगह खड़े खड़े तुम्हारी तकरीर सुने। अबू बकर आगे बढ़कर बोला, बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए इंसाफ करना, क्योंकि मेरी बेटी की इज्जत बर्बाद करके इस कुएं में फेंकने वाला कोई और नहीं, आपका बेटा मक्खन साई है। एक बहुत बड़ा बम जो अबू बकर ने अब तक अपनी ज़बान को लगाम देकर मुंह के अंदर छुपा कर रखा हुआ था, उसने मजमे पर फेंक दिया। लेकिन इस पूरे मजमे में सबसे ज़्यादा मुतासिर होने वाला मक्खन साई नथने फुलाता हुआ आगे बढ़ा और अबू बकर को गिरबान से पकड़कर अपने पाँव पर गिराता हुआ गुस्से में फट पड़ने वाले अंदाज में घुर्राया, बेज़मीर बेगैरत इंसान, जानते भी हो किस पर क्या इल्ज़ाम लगा रहे हो? मैं तुम्हें ज़मीन में जिंदा गाड़ दूंगा। अबू बकर को ज़मीन पर घसीट रहा था। अब उसकी बीवी हिना को छोड़कर मक्खन साई के पाँव पकड़कर उसको तरले मिन्नतें और वास्ते दे रही थी कि वो अबू बकर को छोड़ दे, लेकिन मक्खन साई उसका गला दबाकर मारने के दर पे था। गांव के कुछ लोग आगे बढ़े और नूरल ऐन के कदमों में गिरकर उसको मक्खन सुल्तान को रोकने की इल्तिजाएं करने लगे। अबू बकर निढाल होकर गिर गया था, उसका सांस धोखने की तरह चल रहा था, वो रोए जा रहा था। वो सुल्तान साई के कदमों में गिरा हुआ था। पूरे गांव के साथ साथ इस तमाशे को शमरोज, उसकी बीवी, भागी और मुराद भी देख रहा था। वो भी खौफ से थर-थर काँप रहे थे, लेकिन अबू बकर की हिम्मत और जुर्रत की दाद देना चाहिए कि वो फिर बोला, मेरे पास सबूत है कि मेरी बेटी को मक्खन साई ने ही कत्ल किया है। आपकी बात ज़ुरल ऐन उसके पास ज़मीन पर झुकती हुई बोली, जल्दी से वो सबूत सामने लेकर आओ अबू बकर, वरना अपनी ममता की कसम मैं अभी के अभी तुम्हें अपने भूखे कुत्तों के आगे डाल दूंगी। अबू बकर गिरता पड़ता अपनी जगह से खड़ा हुआ और अपनी कमीज की जेब में हाथ डालकर एक कीमती घड़ी निकालकर सबके सामने कर दी और बोला, सबसे पहले मैंने हिना की लाश कुएं से निकाली है और ये कीमती घड़ी उसके हाथ में इस तरह थी कि अपनी इज्जत बचाने के लिए कातिल के बाजुओं को खींच कर मना कर रही थी, या फिर कुएं में गिराते वक्त मक्खन साई की घड़ी उसके हाथ में इस तरह रह गई कि वो पानी
وہ اپنی جان جانے کے لیے مکھن سائی کا ہاتھ پکڑنا چاہتی تھی، لیکن اس کے ہاتھ میں صرف گھڑی آ سکی تھی۔ اب تو مکھن سائی کے ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ چکے تھے۔ وہ سلطان سائی بھی اس گھڑی کو پہچانتا تھا اور نور العین تو بھول ہی نہ سکتی تھی، کیونکہ اس نے یہ گھڑی مکھن کو اس کی سالگرہ کے دن تحفے میں دی تھی، اور پورے گاؤں میں اتنی قیمتی گھڑی باندھنے کا کوئی بھی مزارع صرف خواب ہی دیکھ سکتا تھا۔ یہ کھیل اور بھی دلچسپ مرحلے میں داخل ہو گیا تھا۔ سبھی اب مکھن سلطان کو گھورنے والی مگر خوف زدہ نظروں سے دیکھنے لگے تھے۔ نور العین اور سائی سلطان بھی سر جھکائے مجمع میں چور بنے تھے، لیکن بابو مکھن سلطان اور نور العین کی آنکھ کا اشارہ پا کر آگے بڑھا اور مجمع میں کھڑا ہو کر بولنے لگا، دیکھو جی، ہم سب نے سائی سلطان کا نمک کھایا ہے جی۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، کیونکہ ابوبکر کی طرح میں بھی حویلی کا ایک ملازم ہی ہوں، اس لیے سچ بولوں گا۔ یہ گھڑی سائی مکھن کی ہی ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ سب کو ایک بار پھر سانپ سونگھ گیا تھا۔ ابوبکر کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکان آ گئی تھی، اور بھاگی بڑے غور سے اس معاملے کو دیکھ رہی تھی۔ وہ بابو کی مکاری کو جاننے کی کوشش کر رہی تھی، کیونکہ یہ بات اس کو کبھی بھی ہضم نہ ہو رہی تھی کہ بابو جیسا کتا جو ہر وقت مکھن سلطان کے آگے پیچھے دم ہلاتا پھرتا، وہ اپنے مالک کے خلاف گواہی دے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا تھا، لیکن وہ کچھ بھی بولنے یا کہنے کی پوزیشن میں تھی ہی نہیں۔ بس تماشا دیکھنا اس کا مقدر تھا، سو وہ دیکھ رہی تھی۔ لیکن بابو پھر گویا ہوا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ یہ گھڑی 2 دن سے چھوٹی حویلی سے گم ہو گئی تھی، اور ایک بار میں نے ہنا بیٹی کو چھوٹی حویلی سے نکلتے دیکھا، جب وہ اسکول سے واپس گھر کی جانب جا رہی تھی۔ اس بات نے پوری بازی ہی پلٹ دی تھی۔ مزے والی مرنے والی اپنی عزت اور جان گنوا کر بھی چور کہلائی جا رہی تھی، اور اس کے حق میں کوئی بھی آواز اٹھانے والا نہ تھا۔ لیکن ابوبکر نے آگے بڑھ کر بابو کے منہ پر زوردار تھپڑ مار دیا تو وہ تیورا کر گر پڑا۔ لوگوں نے ابوبکر کو پکڑ لیا۔ توبہ! بابو اپنے گال پر ہاتھ رکھتا ہوا اٹھا اور دوبارہ بولا، میں نے کل ہنا بیٹی کو روک کر گھڑی کے متعلق پوچھنے کی کوشش کی تو مجھے گالیاں دینے لگی۔ میں نے سائی مکھن کو بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ کوئی بات نہیں، ہم ابوبکر سے کہہ کر گھڑی واپس لے لیں گے۔ یہ بات جب ہنا کو معلوم ہوئی تو وہ اس ڈر سے کہ ابوبکر گھڑی چوری کرنے کے جرم میں اس کو مار دے گا یا پھر سائی مکھن اس کو کتوں کے سامنے ڈال دینے کی بات کرے گا، اور بھاگتی ہوئی وہ آئی اور کنویں میں چھلانگ لگا دی۔ یہ بات سن کر سب سے پہلے بھاگی نے نفی میں سر ہلایا، لیکن باقی عورتوں نے ہنا اور ابوبکر کی طرف نفرت سے دیکھا تو ابوبکر چلا اٹھا، میری مجبوری اور عزت کا تماشا دیکھ کر خاموش رہنے والوں، کل کو تمہاری بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ کیوں سو رہے ہو؟ جاگتی قوم پر کبھی بھی کتے بھونکنے کی جرات نہیں کر سکتے۔ جاگ جاؤ، ورنہ سب کے سب مارے جاؤ گے۔ وہ اپنا ذہنی توازن کھونے کی حد تک جا چکا تھا۔ وہ سائی سلطان کے پاس پہنچا اور پھر نور العین کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا ہوا گرجدار آواز میں بولا، اس زمین کے خداؤ، اتنا یاد رکھنا، ایک خدا اور بھی آئے گا، جو وحدہ لا شریک ہے، جس کی لاٹھی بے آواز ہے، اس کا انصاف کبھی بھی ٹکڑی میں ڈنڈی نہیں مارتا۔ روز قیامت میرا ہاتھ ہوگا اور تم سب بے ضمیروں کے گریبان میرے ہاتھ میں ہوں گے۔ وہ اپنی بیٹی ہنا کی جانب بڑھا اور اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرتا ہوا زار قطار رونے لگا، مجھے معاف کر دینا میری بیٹی، تمہارا لاچار اور بے بس باپ اب تمہیں اس معاشرے کی خداؤں سے انصاف نہیں دلا سکا، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کہہ کر اس نے ہنا کی پیشانی پر ایک بوسہ دیا، اور اس سے پہلے کوئی
कोई कुछ समझता, वो भागता हुआ बाबू से टकरा कर उसको गिराता हुआ कुएं की जानिब बढ़ा और कुएं में छलांग लगा दी। चंद सेकंड बाद उसके पानी में गिरने की आवाज़ ने जैसे सबको जगा दिया था। उसकी बीवी कुएं की मुंडेर पर नीचे मुंह करके उसको आवाज़ें दे रही थी और गांव की औरतों ने उसको पकड़ रखा था, जो कि पकड़ रखा था कि कहीं ये भी अपने ही जोर में आगे को झुकती हुई कुएं में न गिर जाए। बादलों की गड़गड़ाहट और एकदम तेज बारिश ने यहाँ सबको चौंका दिया था। वहीं पर मौजूद दरूद अहमद भी इस सारे मामले को देखता हुआ चीख मारता अपने घर की जानिब दौड़ता चला गया था। अब आगे। हवेली के खूबसूरत से सजे ड्राइंग रूम में 5 अफराद की मौजूदगी के बावजूद भी ये महसूस हो रहा था कि इस वक्त सिर्फ दीवारें ही है जो एक दूसरे को झांक रही है और कोई भी बात करने से पहले अच्छी तरह सोच रही है। मौसम की गर्मी ने घर की 4 दीवारी को भी ताप चढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन एयर कंडीशन ने कमरे का माहौल ठंडा रखने में अहम किरदार निभाने का सोच रखा था। सो वो अपना काम किए जा रहा था। साई सुल्तान ने गुस्से में मक्खन को घूरते हुए कुछ कहने के लिए गला खंखारा तो सभी उसकी जानिब मुतवज्जा हुए। जब उकाब मुर्दार खाने के लिए ज़मीन को छोले, फिर उसे पहाड़ों पर घोंसले बनाने का कोई हक नहीं है। इस बात का क्या मतलब था, ये मक्खन साई अच्छी तरह जानता और समझता भी था, लेकिन इस वक्त खामोशी में आफियत थी, क्योंकि नूरुल ऐन और साई सुल्तान अच्छी तरह समझ गए थे कि हिना की मौत कैसे हुई है और उसका पूरा जिम्मेदार उनका बेटा है। बच्चे जवानी बारे में ऐसे छोटे मोटे खेल खेलते ही रहते हैं। साई सुल्तान नूरुल ऐन की जानिब से बेटी की वकालत में एक जुमला आया तो साई सुल्तान अपनी तन जाने वाली रगों को एतदाल पर लाता हुआ हौले से बोला, के क्यों भूल गई हो कि ये भी एक बेटी का बाप है। ये जुमला सुनकर मक्खन साई की आंखें चौड़ी हो गई, लेकिन वो कुछ न बोला, क्योंकि उसकी वकालत करने के लिए उस वक्त कमरे में उसकी माँ मौजूद थी, जबकि पास बैठे सानोल और मारवी अपने खिलौनों के साथ खेलने में मगन हो गए थे। वो कभी कभार नजरें उठाकर उनकी तरफ देख लेते थे। इस बात को नूरुल ऐन ने महसूस किया और बाबू को इशारा करके दोनों बच्चों को बाहर छोड़ कर आने का कहा। दरवाजे की चौखट के साथ लगी सोमिया ने ये सुनकर वहां से जाने में ही आफियत समझी और वो बाबू के बाहर निकलने से पहले ही वहां से हट गई। बेटी का ताना तो इस तरह मार रहे हो जैसे तुम्हारा कोई दुश्मन है, इकलौता बेटा नहीं। नूरुल ऐन भी सख्त गुस्से में लग रही थी। जनानियों की तरह इस गबरू जवान को ताने मारने देते रहोगे तो ये शेर से गीदड़ बन जाएगा, तुम्हारे किसी भी काम का ना रहेगा, फिर ना रोते फिरना। साई सुल्तान ने एक बार फिर गुस्से से नूरुल ऐन की तरफ देखा और फिर मक्खन को घूर कर बोला, शेर जंगल का बादशाह ज़रूर है, लेकिन जंगल के भी कुछ कायदे कानून होते हैं। इसका ये मतलब नहीं है ये शेर है तो सारी भेड़ बकरियों को खा जाए। अगर इतनी ही जवानी में आग लगी है ना, तो जाओ यहाँ से दफ़ा हो जाओ और वहाँ जाकर हराम खाओ, जहाँ खाने की इजाज़त है। नूरुल ऐन का इशारा पाकर मक्खन अपनी जगह से उठा और जाकर सुल्तान साई के कदमों में बैठ गया। इसका ये फ़ैल सुल्तान के लिए हैरान कुन भी था और गैर मुतवक्का भी। आपको कमियों की बात पर यकीन है और अपने सगे इकलौते पुत्र पर कोई एतबार नहीं है। वो जो बाबू ने पूरे पिंड के सामने कसम खाकर कहा वो कोई झूठ है। आपको पता है कि बाबू हमारा कितना पुराना नमकख्वार है, वो झूठ क्यों बोलेगा अब्बा जी। बाबू भी बच्चों को बाहर छोड़कर कमरे में आ गया था। वो बड़े साई से डरता भी था और उसकी इज्जत भी करता था। वो पूरी तरह तैयार था कि अगर सुल्तान साई ने कोई भी सवाल हिना की मौत के बारे में पूछ लिया तो वो वही जवाब देगा जो उसने पूरे पिंड में कहा था और इसके बाद जो उसको नूरुल ऐन और मक्खन ने सिखाया था। नमक हलाली अच्छी बात है, मगर ये कहकर सुल्तान साई खामोश होकर बाबू की तरफ गौर से देखने लगे तो उसके ठंडे कमरे में भी पसीने छूटने लगे थे। वो होठों पर नकली मुस्कान सजाए सबको देख रहा था, जैसे कि अभी के अभी छुरी उसकी गर्दन पर फिर जाएगी, मगर झूठ ऐसा होना चाहिए कि सच लगने लगे। साई सुल्तान का रूप जाहिर हो रहा था। नूरुल ऐन और मक्खन साई भी उसकी तरफ देख रहा था।
जो बड़ी मक्कारी होठों पर सजाए बोल रहा था, बाबू, अगर तुम वहाँ इतनी अच्छी अदाकारी ना करते तो तुम्हें मैं अपने हाथों से ही कत्ल कर देता। कमरे में नूर अल ऐन और मक्खन के जानदार कह कहे के साथ बाबू का भी फंसा सा कह कहा बुलंद हुआ। वो जान बच जाने पर खुश था या फिर इनाम में साई की शाबाशी मिलने पर खुश था, उसको कुछ समझ ना आ रहा था। सुल्तान साई इसके कंधे पर शफकत से हाथ रखते हुए बोले, तुम्हारी वफादारी का इनाम तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। बाबू चापलूसी करता हुआ सुल्तान के कदमों में गिर गया। सरकार पहले भी आपका दिया ही खाते हैं, बस आपके अल्फाज ही मेरा इनाम है जी। नूरलैन अपनी जगह से उठी तो मक्खन भी उठकर खड़ा हो गया और मक्खन की आंखों में झांकती हुई बोली, कुछ दिनों के लिए शहर अपने मामे के पास चला जा, जरा ठंड पड़ जाने दे, पिंड वालों के सीने ठहर जाए तो आ जाना। मक्खन मुस्कुराकर एहतजाजन बोला, मगर मामा जी तो कभी हमारे घर आते ही नहीं है। नूरलैन ने साई सुल्तान की तरफ देखकर तंजिया अंदाज में कहा, तुम भी तो कमाल करते हो, अपनी मामी पर ही आँख रख ली थी। मामी ने नाराज तो होना ही था ना। दोनों माँ बेटे का कह कहा बुलंद हुआ तो साई सुल्तान कमरे से बाहर निकल गया। वो शायद ये बात बर्दाश्त न कर पाया था। नूरलैन मक्खन को अपने साथ ड्राइंग रूम से बाहर लेकर निकली तो धूप और सूरज की गर्मी ने उसका इस्तकबाल अपने अंदाज में किया। वो माथे पर अपना एक हाथ रखकर धूप से साया करती हुई बोली, पिंड की सौगातें ले जाना, आखिर वो मेरा इकला कल्ला भाई है, इकला कल्ला भरा है। और फिर तुम भी तो काफ़ी देर बाद जा रहे हो। मक्खन ने हंसे नूरलैन के माथे पर एक मोहब्बत भरा बोसा दिया और बोला, माँ हो तो तेरे जैसी हो, नहीं तो नाई हो, तेरे जैसी हो नहीं तो नाई हो। शाला जग जग जियो, जवानियाँ माने पतरा, शाम तक चले जाओ खैरी सलाह। ये कहकर नूरलैन अंदर की जानिब बढ़ गई और मक्खन अपने कमरे में चला गया। यहाँ सोमिया मारवी के साथ खिलौनों से दिल बहला रही थी। मक्खन ने एक अचटती सी नजर इन दोनों पर डाली और बोला, सानोल कहाँ है? और अलमारी खोलकर अपने कपड़े निकाल कर बेड पर रखने लगा तो सौम्या ने पूछ लिया, कहीं जा रहे हैं आप? मक्खन अपने काम में मगन बोला, हाँ, कुछ दिनों के लिए शहर मामा जी के पास जा रहा हूँ। कोई ख़ास काम है क्या? सौम्या ने बीवी होने के नाते से पूछ लिया और आगे बढ़कर अलमारी से खुद कपड़े निकालने लगी। हाँ, कुछ ज़मीनों का हिसाब किताब और कुछ टैक्स के मामलात हैं, उनको भी देख लूँगा। वो बेफिक्री से बोला, क्या हम भी आपके साथ चले? ये सुनकर मक्खन के हाथ रुक गए। वो सोमिया की तरफ देखते हुए कुछ तरश लहजे में बोला, मैं सैर के लिए नहीं जा रहा हूँ, काम के सिलसिले में जा रहा हूँ। हम कौन सा आपको तंग करेंगे, हम कुछ शॉपिंग भी कर लेंगे और कुछ तफरीह भी हो जाएगी, बच्चे भी काफ़ी दिनों से। वो अपनी बात पूरी ना कर पाई कि मक्खन हाथ की उंगली उठाते हुए बोला, बच्चों का नाम लेके मुझे ब्लैकमेल करने की नाकाम कोशिश मत किया करो। जब मैं बेहतर समझूंगा तुम्हें और बच्चों को भी साथ ले जाऊंगा, फिलहाल नहीं। सोमिया एक ठंडी आह भरती हुई बोली, आपके मामू जान के घर से कुछ ही फासले पर मेरे माँ बाप का घर भी है। मक्खन ये सुनकर कुछ देर के लिए तो सकते की कैफियत में उसको देखता रहा कि उसने अपने माँ बाप और भाइयों की धमकी दी है या उसको याद दिलाया है कि वो अगर उनको भी साथ ले जाए तो वो अपने माँ बाप से भी मिल आएगी। मक्खन सर को झटक कर बोला, ठीक है, तैयारी कर लो, लेकिन मेरे काम में कोई भी दखल अंदाजी मुझे पसंद नहीं है। और मैं ये भी चाहूँगा कि तुम्हारे माँ बाप और भाइयों में से कोई भी मेरे काम में मदाखलत ना करे। सोमिया इस बात में सर हिला कर रह गई और जल्दी से अपने और बच्चों के कपड़े भी अटैची में रखने लगी। कोई 4-5 महीनों के लिए नहीं जा रहे हम लोग, सिर्फ चंद दिनों में ही वापस लौट आएंगे, जैसे ही गांव के हालात बेहतर होंगे। मक्खन की ज़बान से तो निकल गया था, लेकिन सौम्या ने बात पकड़ ली। वो फौरन बोली, क्या हुआ है? गांव के हालात को अच्छे भले तो है, लेकिन उसका अंदाज सादगी लिए हुए था। मक्खन ने उसकी बात को नज़रअंदाज किया और कमरे से बाहर निकल गया। अब दूसरी तरफ वली मोहम्मद का सर रब्बे बारगाह में झुका हुआ था और हौले हौले हिचकोले खाता वजूद इस बात का सबूत था कि वो रो भी रहे हैं। रात की तारीकी और चांद सूरज का अपना ही अनोखा रंग था। आसमान चमकने वाले सितारों से जगमगा रहा था, जबकि चांद भी अपनी तय पूरी कोशिश में था कि उसकी रोशनी ज़मीन पर फैले हुए अंधेरे को दूर करने में अपना अहम किरदार अदा करे। लेकिन चांद इस बात पर भी गमगीन और उदास था कि अब उसके ढलने के दिन थे। वो अल्लाह के हुक्म और अपनी ड्यूटी के मुताबिक हर माह की तरह घटते घटते खजूर की पुरानी शाख की मानिंद होने जा रहा था। वो आज भी वली मोहम्मद को सजदे में पड़ा देख कर तारों से मुखातिब था और अभी उसकी हमनवा
ہم نوا بن کر ولی محمد کی گریہ زاری پر رشک بھرے انداز میں باتیں کر رہی تھی، اور وہ سب ایسی باتیں تھیں جو انسان کی سمجھ سے نہ صرف بالاتری تھی بلکہ کسی بھی ذی شعور کا یہ ادراک ہی نہ ہو سکتا تھا کہ وہ کس بارے میں کیا کیا باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ کے ولی اللہ کے حکم اور عطا سے سب کچھ جاننے کی صلاحیت اور شعور رکھتے تھے۔ ولی محمد کو احساس ہوا کہ ہوا کا ایک تازہ اور ٹھنڈا جھونکا ان کے جسم کو چھو کر گزرا ہے، جس کا مطلب تھا کہ وہ بھی یہیں موجود ہے اور بندے اور اللہ کے درمیان ہونے والے راز و نیاز کی رازداں بھی ہے۔ ولی محمد نے رندھی ہوئی آواز میں کہنا شروع کیا تو ہوا جامد و ساکت، جبکہ تارے خاموش اور چاند بھی اپنی چاندنی سے اٹکھیلیاں کرنا بھول کر ولی محمد کی گریہ زاری پر متوجہ ہو گئے۔ اب یہ مجھ سے ضد کرنے لگا ہے کہ محبوب کون ہوتا ہے؟ وہ اللہ سے ہم کلام تھے، لیکن وہاں پر اگر کوئی درود احمد کے علاوہ موجود ہوتا تو ولی محمد کو پاگل یا دیوانہ قرار دے کر پتھر مارنا شروع کر دیتا۔ لیکن درود احمد ساتھ پڑی چارپائی پر سویا ہوا لگ رہا تھا۔ وہ بھی اپنے باپ کی سبھی باتیں پرسکون انداز میں سن رہا تھا اور دل کو سکون دے رہا تھا۔ تو مالک کائنات ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ میں اس کو کیسے سمجھاؤں کہ محبوب کیا ہوتا ہے، کون ہوتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ وہ کیسے سمجھے گا کہ محبوب وہ ہوتا ہے جس کو محب نے اپنی مرضی سے بنایا ہو، جس کے دیدار کی خاطر عرش بری سجایا جاتا ہے، وہ محبوب ہوتا ہے، جس کے استقبال کے لیے جنت کی حوریں ہاتھوں میں جنتی پھولوں کے ہار اور گجرے لیے دیدہ دل فرش راہ ہو، اور وہ محبوب ہوتا ہے۔ اس کو کیسے سمجھاؤ کہ جس جگہ جانے سے تیرے مقرب فرشتے جبریل کے پر جلتے ہوں، اس جگہ سے بھی آگے نالین سمیت جانے والوں کو محبوب کہتے ہیں؟ وہ کیسے مانے گا کہ جس کی پاک ذات پر تیری پاک ذات بھی درود و سلام پڑھے وہ محبوب ہوتا ہے؟ وہ مان جائے گا کہ اپنے نور کو بشری لبادہ اڑا کر جب تو نے کائنات میں بھیجا تو ظلمت کے اندھیرے چھٹ گئے، بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والے اپنے اس فعل سے باز آ گئے، بتوں کو پوجنے والے جس کی ایک جھلک دیکھ کر ہی ایمان لے آئے، وہ محبوب ہوتا ہے۔ میرے مالک، اس کو کیسے سمجھاؤں کہ لوگوں کے پتھر کھا کر بھی جو دعا کرے وہ محبوب ہوتا ہے؟ اس کو کیسے بتاؤں کہ جس کے پاکیزہ اور پر نور جسم مبارک پر لوگ گندگی پھینکے اور وہ ان کے لیے رحمتوں کی دعا کرے، وہ محبوب ہوتا ہے؟ میرے مالک و معبود، صرف تیری رضا ہی رضا اور تیری ہی عبادت کرنے والے کل کائنات کے ہر ایک ذرے، چرند پرند، جنگل پہاڑ، ہر شجر کے پتے اور کل جہانوں کے اندر تیری ہر مخلوق تیری ہی عبادت کرتی ہے۔ لیکن میرے مولا، وہ اس بات کو کیسے مانے گا کہ یہ سب کے سب تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کے نذرانے اور عقیدتوں کے پھول بھی گجروں کی صورت میں نچھاور کرتے ہیں؟ میں حقیر پر تقصیر اس بات سے عاری ہوں کہ اس کو محبوب کے معنی و مطلب سمجھا سکوں۔ میرے مولا، یہ بھار میں اٹھانے سے قاصر ہوں، مجھے معاف کر دے مولا، مجھے معاف کر دے۔ تو جان اور تیرا یہ بندہ جانے، میں اس معاملے میں خود کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ یہ معاملہ اب تیرے اور درود احمد کے ساتھ ہے، بس اس کو شعور اور آگہی عطا فرما دے۔ لوگ اس کو کملا جھلا اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، میرا دل دکھتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تیری رضا پر راضی نہیں ہوں، بس میرے مولا، میرے اندر جو تو نے باپ کی شفقت ڈالی ہے، میں اس شفقت کے ہاتھوں مجبور ہوں۔ میری یہ خطا معاف فرما میرے مولا۔ اللہ کریم، وہ اب تیرے معاملات میں بھی دخل اندازی کرنے لگا ہے۔ ہوا نے گھوم کر جھوم کر ولی محمد کے وجود کو بوسہ دیا اور دروازے کے باہر جا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ نم ہو گئی تھی، وہ جانتی تھی کہ جو باتیں بندہ اپنے رب سے کر رہا ہے وہ باتیں اس کا رب بخوبی سن بھی رہا ہے اور اس کو جواب بھی دے رہا ہے، جبکہ چاند بھی اس جگہ ٹھہر کر وہ سبھی باتیں مزید سننا چاہتا تھا، لیکن اس کو یہی حکم تھا کہ وہ اپنا سفر مغرب کی جانب جاری رکھے۔ وہ جھکتا جھکتا اللہ کے حضور سجدہ کر کے ایک طرف غروب ہو جائے اور دوسری طرف سے جا کر طلوع ہو جائے۔ تارے بھی آہستہ آہستہ اپنی روشنی کو مدھم محسوس کر رہے تھے۔
کیونکہ سحر کی لالی دور کہیں نمودار ہونا شروع ہو گئی تھی۔ فجر کی اذان مؤذن نے ادا کرنا شروع کی تو اندھیرا چھٹنے لگا تھا۔ میرے مولا، میرا یہ معاملہ تیرے سپرد ہے، تو جانے اور تیری پاک ذات جانے۔ ولی محمد نے اذان کے الفاظ سنتے ہی اپنی گریہ زاری بند کی اور سجدے سے سر اٹھا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور پرسکون ہو کر اذان سننے لگے۔ جب درود احمد کا پورا وجود آنسو بن کر پگھل رہا تھا، وہ چارپائی پر لیٹے لیٹے ہی ان الفاظ پر غور کر رہا تھا کہ محبوب کون ہوتا ہے اور محبوب کو کیسے منایا جاتا ہے۔ درود احمد نے بھی اللہ سے بات کرنے کی ٹھان لی تھی۔ وہ بھی کسی دن ایسے ہی اللہ سے بات کرے گا جیسے اس کے باپ ولی محمد نے کی ہے۔ وہ بھی ایسے ہی سوال کرے گا جیسے ولی محمد کرتا ہے۔ لیکن وہ اس بات پر پریشانی سی محسوس کرنے لگا کہ اس نے تو بابا کے سوال ہی سنے ہیں، ان سوالوں کے جواب میں کوئی بھی آواز نہیں سنی۔ کیا بابا خود سے ہی باتیں کر رہا تھا یا پھر یہ ساری باتیں جو اس نے سنی ہے وہ ایک خواب کی کیفیت تھی؟ اس نے اپنے وجود کو اپنے ہاتھوں سے جھنجھوڑنا شروع کیا تو مدعا کھلا کہ وہ حقیقت میں ساری باتیں سن رہا تھا اور ولی محمد بھی اس کے پاس ہی حقیقت میں ساری باتیں اللہ کے ساتھ کر رہا تھا۔ یہ تو اس کو معلوم تھا کہ اللہ کا وجود ہے اور اس بات پر پورا ایمان بھی تھا کہ اللہ اپنے بندوں سے بات کرتا ہے، لیکن اس کو کوئی بھی آواز سنائی نہ دینا اچنبھے میں مبتلا کر گیا تھا۔ اب وہ دل و جان سے بابا اور اللہ کی باتیں سنا کرے گا اور کوشش کرے گا کہ اللہ کی آواز بھی سن سکے اور جان سکے کہ بابا کی گریہ زاری سن کر اللہ کریم کیا جواب دیتا ہے، اور بابا اس کے جواب میں جو سوال کرتا ہے، کیا بابا کو اتنی جرأت اور اجازت ہے کہ وہ اللہ سے سوال کر سکے؟ اس کی تان اس بات پر آ کر ٹوٹ گئی تھی کہ ایک محبوب کو عرش پر کیسے بلا لیا اور ایک محبوب پر درود شریف پڑھنے کی شرط بھی کیوں رکھ دی، اور وہ تو وحدہ لا شریک ہے، اپنی عبادت میں کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہرا تھا۔ پھر نماز میں کیسے حکم دے دیا کہ میرے محبوب پر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری نمازیں قبول کروں گا، اور یہ سب باتیں ایک دن اللہ سے بھی کرے گا۔ بس یہ سوچ کر اس نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، لیکن ولی محمد جان گئے تھے کہ وہ سویا نہیں ہے بلکہ جاگ رہا ہے۔ وہ اس کو نماز فجر کے لیے اٹھانے لگے۔ درود احمد، درود احمد، مجھے معلوم ہے کہ تم سونے کی جھوٹی موٹی اداکاری کر رہے ہو، چلو اٹھو اور نماز ادا کرو۔ میں جاگ رہا ہوں بابا۔ درود احمد کی آواز سن کر ولی محمد تھوڑا سا مسکرایا اور بولے، تو پھر منہ کیوں دوسری طرف پھیر رکھا ہے؟ میرے ساتھ کوئی ناراضی ہے کیا؟ وہ ایک سانس بھرتا ہوا بولا، نہیں بابا، میں بھلا آپ سے کیوں ناراض ہوں گا۔ چلو پھر وضو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ ولی محمد اپنی جگہ سے اٹھے اور درود احمد کی چارپائی پر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ منہ دوسری طرف کیے کر کے ہی لیٹا رہا۔ اب کیا، اٹھ بھی جاؤ نا، وہ ایک لمبی سی سانس چھوڑتے ہوئے بولا۔ پہلے مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ کیسا وعدہ میرے بیٹے؟ ولی محمد اس کے شعور اور آگہی سے بھرپور باتوں پر اللہ کریم کا شکر ادا کرتے ہوئے گھر کی چھت کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، اب بولو بھی، کیسا وعدہ؟ وہ اٹھ کر چارپائی سے نیچے اترا اور ولی محمد کے سامنے زمین پر دو زانو بیٹھ گیا۔ اس نے ولی محمد کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پکڑ لیے اور نظریں جھکائے بڑی عاجزی سے بولا، آپ یہ وعدہ کریں کہ مجھے اللہ سے باتیں کرنے کا طریقہ سکھائیں گے۔ اس کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور آنکھیں دل کا دریا برسانے کے لیے بے تاب و بے قرار دکھائی دے رہی تھی۔ ولی محمد اس کے اس سوال پر سٹپٹا گئے۔ وہ سوچ بھی نہ سکتے تھے کہ ان کی دعا اتنی جلدی مالک کائنات نے قبول کر لی ہے کہ درود احمد کو شعور بھی مل گیا اور علم کی آگہی بھی مل گئی۔ وہ اس کے ہاتھوں سے اپنا ہاتھ چھڑانے والے انداز میں آہستگی سے ہاتھ کھینچتے ہوئے بولے، میں اس قابل نہیں ہوں درود احمد۔ یہ کہتے ہوئے ولی محمد کی آواز لڑکھڑا گئی تھی، تو پھر اس سے باتیں کیسے کرتے ہو؟ کیا جھوٹ موٹ کرتے ہو؟ اس نے ولی محمد کے ہاتھ مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں لے رکھے تھے۔ ولی محمد نے نظریں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا تو اس کی نظروں کی تاب نہ لا سکے، کیونکہ درود احمد کی آنکھوں میں جو ان کو نظر آیا تھا وہ اب سے پہلے کبھی بھی نہ دیکھ سکے تھے۔ درود احمد طالب علم بن کر اپنی آنکھوں سے سوال کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی آنکھوں کا ساتھ اس کے کرب زدہ آنسو دے رہے تھے۔ ولی محمد تڑپ کر اپنی جگہ سے اٹھے اور اس کو اٹھا کر سینے سے لگاتے ہوئے بولے، درود احمد، مانا کہ ولایت ہماری وراثت ہے، مگر کیا بابا؟
وہ تڑپ کر باپ کی آنکھوں میں جھانکتا ہوا سوال کر گیا، مگر میرے بیٹے، یہ بہت کٹھن منزل ہے، ابھی تو میں خود اس منزل کا مسافر ہوں اور راہوں میں ہی کہیں بھٹک رہا ہوں۔ وہ اس سے نظر چرا گئے تو وہ گھوم کر بابا کے سامنے کھڑا ہو گیا اور عاجزی سے بولا، تو پھر میں خود ہی دعا کروں گا اس پاک پروردگار سے۔ وہ ایک بار پھر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولے، کیا بات کرو گے اس رحمان اور رحیم رب سے؟ سوال بہت بڑا تھا، کیونکہ اللہ کے صفاتی نام سے اس پاک ذات کو اس سوالیہ فقرے میں ادا کیا گیا تھا۔ وہ باپ کی نظروں سے نظر نہ ملا پا رہا تھا، لیکن خاموش بھی نہ رہ سکا۔ میں اس مہربان رب سے درخواست کروں گا کہ وہ مکھن سلطان اور سائی سلطان کو غرق کر دے۔ ولی محمد تڑپ گئے، اس کو غصے میں دیکھتے ہوئے زوردار لہجے میں بولے، مگر کیوں؟ تم ایسا کیوں کہو گے؟ انہوں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا اور آہستگی سے بولا، میری باجی، مہرو باجی، ہنا باجی اور پتہ نہیں کتنی معصوم باجیاں، ان کی بے حیائی اور بے غیرتی کی بھیٹ چڑھی ہوں گی۔ کل چاچا ابو بکر کنویں میں کود گیا، اس نے اپنی جان دے دی۔ وہ یہ صدمہ ہی نہ برداشت کر سکا کہ اگر وہ زندہ رہا تو لوگ اس کو ہنا باجی کے نام کے طعنے دے دے کر ہی مار دیں گے۔ اچھا ہوا وہ مر گیا۔ اس سب کے قاتل اس بڑی حویلی میں بیٹھے ہیں بابا، اس بڑی حویلی کو نیست و نابود ہو جانا چاہیے بابا۔ وہ ایک معصوم بچے کی طرح دہاڑے مار مار کر رونے لگا تھا۔ ولی محمد نے اس کا یہ روپ پہلی بار دیکھا تھا اور اس بات کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا کہ وہ گاؤں کے تمام معاملات پر بڑی گہری نگاہ رکھتا ہے، اور یہ بات بہت خطرناک تھی۔ اگر سائی سلطان کو معلوم ہو جائے کہ سب وارداتوں اور اس کے بیٹے کے تمام گناہوں کو علم درود احمد کو ہے تو وہ اس کو قتل کروانے میں کبھی بھی دیر نہیں کرے گا۔ وہ یہ سوچ کر ہی کانپ گئے اور اس کی پشت سہلاتے ہوئے بولے، کسی کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے میرے بچے، یہ سب کچھ اللہ پر چھوڑ دو، وہ جانے اور اس کا نظام جانے، ہم کون ہوتے ہیں اس کے معاملات میں دخل اندازی کرنے والے۔ وہ اس کی کیفیت کو آہستہ آہستہ اعتدال پر لا رہے تھے۔ اللہ بہت مہربان ہے، وہ رحمان اور رحیم ہے، وہ اپنے بندے کی سبھی معاملات کو بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ ایک وقت تک بندے کی ڈور ڈھیلی رکھتا ہے اور پھر ایک دم سے جب کھینچتا ہے تو وہ جبار و قہار بن کر کسی نہ کسی روپ میں سامنے آ جاتا ہے۔ بس میرا بچہ، تو فکر نہ کر، وہ سب جانتا ہے اور سنتا ہے۔ ذرا اپنے دل کی دھڑکنیں تو سنو، وہ تمہیں اپنے دل میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوگا، وہ ہم سب کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بس صبر سے کام لو میرا بیٹا، صبر۔ وہ درود احمد کو کچھ حد تک سمجھا پائے تھے۔ اس کو وضو کروایا اور پھر صحن میں لگے ہوئے نلکے سے خود بھی وضو کیا اور اپنے ساتھ جائے نماز پر کھڑا کر کے اس کو نماز پڑھانے لگے۔ آنسوؤں کی جھڑیاں لگی ہوئی تھی جو جائے نماز کو تر کیے جا رہی تھی۔ دوسری طرف شہید خان کی گریہزاری مومنہ سے چھپی نہ رہ سکی۔ وہ کہیں نہ کہیں ان 12 سالوں میں خود کو مجرم سمجھتی تھی کہ وہ شہید خان کو اپنی کوکھ سے ایک اولاد نہ دے سکی۔ یہ ان کا اپنا خیال تھا، جبکہ کبھی بھی شہید خان نے ان کو یہ باور نہ کروایا تھا کہ شادی کے 12 سالوں میں ان کی اولاد نہ ہونا صرف اور صرف مومنہ کا قصور ہے۔ وہ کافی آزردہ تھے، لیکن کبھی بھی مومنہ کے سامنے اپنے دل چھوٹا ہونے کی بات نہ کی تھی۔ اللہ نے سب کچھ دیا تھا، گھر، گاڑی، نوکر چاکر، بہت ہی اچھی سرکاری نوکری، بڑا سا گھر بھی ان کی محرومی کو دور نہ کر سکا تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز سن کر شہید خان نے اپنے آنسو پوچھے اور اللہ کے حضور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مومنہ نماز سے فارغ ہو کر ان کے لیے چائے لے کر آ گئی ہوگی۔ آپ میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ مومنہ کے لہجے میں عاجزی اور التجا تھی۔ جیسے ہی شہید خان نے دعا ختم کر کے منہ پر ہاتھ پھیرا، وہ بول پڑی اور ان کی طرف مڑتے اور پیار سے دیکھتے ہوئے بولے، میرا وہی جواب ہے جو کئی برسوں سے میں آپ کو دیتا آیا ہوں۔ چائے کا کپ انہوں نے مومنہ کے ہاتھ سے پکڑا اور جائے نماز پر بیٹھ کر ہی گرم گرم چائے کی چسکیاں بھرنے لگے، لیکن مومنہ کو کسی طور چین محسوس نہ ہوا تو وہ پھر بول پڑی، کوئی دم درود کروا لیتے ہیں؟ میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے کہ اللہ کے بڑے بڑے نیک بندے اس دنیا میں موجود ہیں، ایک بار کسی ایسے بندے سے مل کر دوا درود ہی کروانے میں کیا حرج ہے؟ دیکھو مومنہ، تم اور میں لکھے پڑھے ہیں اور مہذب معاشرے سے تعلق رکھتے ہیں، کیا تم سمجھتی ہو کہ ان باتوں کا کوئی ٹھوس وجود ہے؟
शहीद खान ने चाय का घूंट भरा और मोमिना की आंखों में देखते हुए पूछा तो वो अपनी कुर्सी से उठकर कालीन पर उनके पास बैठती हुई बोली, अल्लाह के वली और दोस्त अल्लाह के हुक्म पर बहुत सी बीमारियों की शफा बांटने के लिए दूर दराज इलाकों में डेरा जमाए बैठे होते हैं। शहीद खान को लगा कि अब मोमिना औलाद ना होने की वजह से काफ़ी मायूस हो गई है और तभी वो अब गैर फितरी बातें करने लगी है। वो बड़े प्यार से उनकी तरफ देखते हुए कह रही थी, वो अपना साबिर है वो अपना साबिर है ना खानसामा। वो बता रहा था कि वो एक ऐसे बुजुर्गों के बारे में जानता है जो अल्लाह के बहुत ही ख़ास और पहुँचे हुए बुजुर्ग है। इस बार शहीद खान की आंखों में हैरत नुमाया थी। वो बोले, तो आपने घर के खासामा से ये बात पूछी है कि वो आपको किसी अल्लाह के बंदे का पता बताए? मोमिना नफ़ी में सर हिलाती ही बोली, आप भी कैसी बातें करते हैं, मैं भला एक मुलाजिम से ऐसी बात करूँगी? वो अपनी बीवी से बात कर रहा था कि बीबी जी को उन बुजुर्गों के पास जाना है। शहीद खान अपनी जगह से उठे तो मोमिना भी उठ गई, लेकिन जायनमाज तय करना ना भूली थी। मोमिना बेगम, मैं आपकी तसल्ली के लिए इन बुजुर्गों से भी मिलने को तैयार हूँ। कहाँ रहते हैं वो बुजुर्ग साहब? साबिर साबिर से पता करो, इस इतवार को चले जाएंगे। मोमिना ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखा और हौले से बोली, मुझे मालूम है कि आपका दिल नहीं चाह रहा, बस आप मेरी खुशी की खातिर ही हामी भर रहे हैं। शहीद खान ने उनके हाथों को अपने हाथ में लिया और चंद कदम चलते हुए एक किताबों के रैक की तरफ बढ़े जिसमें बहुत सी किताबें मौजूद थी, लेकिन इन सब किताबों से ऊपर अलग से एक खूबसूरत रैक में कुरान करीम रखा हुआ था। उन्होंने अपने हाथों में अल्लाह की मुक़द्दस किताब को पकड़ा और बोले, मोमिना बेगम, मुझे इस वहदहू ला शरीक की कसम है कि मुझे कभी भी आपकी तरफ से ये रंज नहीं रहा कि मेरी औलाद क्यों नहीं है। हो सकता है कि मैं ही इस काबिल ना हूँ, बस मुझे आप माफ़ कर दे। उन्होंने कुरान करीम को अपनी आंखों से लगाया तो एक बार फिर आंसू छलकने को तैयार हो गए, लेकिन मोमिना ने उनकी ढारस बंधाने के लिए कुरान करीम उनके हाथों से पकड़ा और बोली, मैं भी इस मुक़द्दस किताब का हल्फ देती हूँ कि मुझे आपकी ज़ात से इस बारे में कभी भी कोई भी शिकायत ना है। शहीद खान ने उनकी आंखों को बोसा दिया और बोले, हम आज ही चलेंगे उन बुजुर्गों के पास, आप साबिर से उनका पता मालूम करें बस। मोमिना की आंखों में तीरने वाली नमी शहीद खान ने अपनी उंगली के पोर से दूर की और मुस्कुराते हुए कुरान करीम उनके हाथों से लेकर उसको चूमा और फिर तिलावत के लिए अपनी कुर्सी की जानिब बढ़ गए। मोमिना कमरे से बाहर निकल आई। वो आज बहुत खुश लग रही थी क्योंकि वो कई बार खान से इस बारे में बात कर चुकी थी कि किसी ने कहा हम पर जादू वगैरह करवाया है कि उनकी औलाद ना हो। हमें किसी अल्लाह के वली के पास जाना चाहिए, लेकिन अभी तक किसी भी वली कामिल का तापता उनको ना मिल सका था। उन्होंने अपनी बहनों और भाभियों से भी पूछा था, लेकिन जिन्होंने भी बताया था वो सब के सब ढोंगी और धोखेबाज ही निकले थे। बहुत से ड्रामेबाजों ने मोमिना को तगड़ी सामी जानकर बहुत से तहाइफ और पैसे भी बटोरे थे। उन्होंने ये कभी भी खान को ना बताई थी कि वो नाराज़ होंगे, क्योंकि शहीद खान जिस सरकारी पोस्ट पर ड्यूटी कर रहे थे वो उनकी इज़्ज़त और वक़ार को हर रोज़ बढ़ा रही थी, क्योंकि उनका अपने मातहतों के साथ प्यार का रवैया और उनका हर तरह से ख्याल रखना वो अपनी पहली तरजीह समझते थे। यही वजह थी कि सभी मुलाजिम भी उनका दम भरते थे और ख़ान उन सब की छोटी बड़ी खुशियों में भी शरीक हुआ करते थे। उनका कहना था कि ये मुलाजिम लोग हैं तो वो साहब है। उनकी छोटी छोटी खुशियों में शरीक होकर वो एक अनजानी सी खुशी महसूस करते थे। ये वजह थी कि वो अपने वक़ार और आला ओहदे को किसी भी ढोंगी बाबे के पास जाकर मजाक ना बनाना चाहते थे। उनका कहना था कि औलाद ने अल्लाह देनी है, ये पीर फ़कीर सिर्फ अपनी दुकानदारियाँ चमकाने के लिए बैठे हैं। वो भला कैसे किसी को कुछ दे सकते हैं, और अल्लाह के कामों में दखल अंदाजी करने की तो उनकी जुर्रत ही नहीं है। वो कैसे उनके मुकद्दरों में वो कुछ लिख सकते हैं जो अल्लाह ने लिखा ही नहीं है। वो भी बहुत सी बातें वो जानते थे, क्योंकि वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड के तालीम याफ्ता थे। बहुत सारा अरसा लंदन में गुजारा, फिर पूरी दुनिया देखने की ज़िद भी उनके माँ बाप ने पूरी की थी। वो भला कैसे इन बातों को मानते कि कोई बाबा या फ़कीर उनकी किस्मत बदल सकता है। लेकिन ये बात उनके वालिदैन ने उनको ज़रूर सिखाई थी कि वो कुरान करीम की तालीम भी पूरी कर चुके और अल्लाह की वहदानियत और उसके प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कामिल यकीन रखते थे। मोमिना ने नाश्ता लेकर
آئی صابر سے بات کی تو وہ حیران رہ گیا کہ خان صاحب کیسے مان گئے کہ وہ ایک بزرگ کے پاس جائیں گے، لیکن اس نے جو پتہ بتایا وہ اس وقت شہر سے کافی دور بھی تھا اور کٹھن بھی تھا، لیکن اولاد کے حصول کی خاطر وہ شہید خان کو منانے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ بڑی شاندار گاڑی میں کچھ کھانے پینے کا سامان رکھا اور نکلنے لگے تو باوردی ڈرائیور تیار کھڑا ملا، لیکن خان نے ہاتھ کھڑا کر کے اس کو روک دیا کہ وہ خود ہی گاڑی ڈرائیو کر کے جائیں گے اور شام تک واپسی ہوگی۔ شہید خان نے آفس کال کر کے بتا دیا کہ وہ ایک ضروری کام سے شہر سے باہر جا رہے ہیں، اس لیے کل آفس آئیں گے۔ مومنہ بیگم کی جوانی کو ڈھلنے سے پہلے ہی خان ان کی ہر خواہش کے احترام میں سر تسلیم خم کرتے ہوئے ایک لمبے سفر پر اپنے ہم سفر کے ساتھ نکل پڑے تھے۔ یوں تو انہوں نے بہت سے سفر مومنہ بیگم کے ساتھ کیے تھے، لیکن اس سفر میں وہ محسوس کر رہے تھے کہ مومنہ کچھ زیادہ ہی خوشگوار موڈ میں ہے۔ شکریہ آپ کا۔ خان نے گاڑی میں چلنے والے اسٹیریو ساؤنڈ کی آواز کم کر دی۔ مومنہ کے منہ سے یہ سن کر خان نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور پھر سامنے سڑک پر دیکھنے لگے۔ کچھ کہیں گے نہیں اس سفر کے بارے میں؟ وہ خان سے اس موضوع پر بات کرنا چاہتی تھی۔ خان ایک لمبی سانس خارج کرتے ہوئے بولے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے پورے خاندان سے بغاوت کر کے آپ سے شادی کی ہے؟ مومنہ نے اپنا سر ان کے کندھے پر ٹکاتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا تو وہ پھر بولے، میں نے آپ سے محبت کی ہے، سچی محبت، اور میری سچی محبت مجھ سے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ میں اپنے محبوب کی ہر بات مانوں۔ مومنہ نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا تو خان مسکرا رہے تھے۔ کیا کبھی آپ نے میری محبت میں کمی محسوس کی ہے ان 12 سالوں میں؟ مومنہ نے ان کی طرف اس انداز میں دیکھا کہ بھلا یہ کیا سوال ہے، لیکن خان کی نظر سامنے اسکرین کے پاس سڑک پر جمی ہوئی تھی۔ میں کفران نعمت کیوں کروں؟ میں خود کو بہت ہی خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ مجھے آپ جیسا پیار کرنے والا جیون ساتھی ملا ہے۔ خان نے گاڑی ایک ایسی سڑک کی طرف موڑ دی جدھر ٹریفک کم ہوتا تھا۔ وہ صابر سے راستے اور علاقے کا پوچھ کر نکلے تھے، اس لیے ان کو کوئی بھی ایسی دقت ہونے کا ڈر نہ تھا کیونکہ وہ اسی شہر کے باسی تھے، لیکن گاؤں گاؤں جانے کا ان کا رجحان کافی کم ہی تھا۔ وہ دفتری اوقات میں اپنے گھر تک کا سفر ہی کیا کرتے تھے۔ ان کو اس بات کی جلدی ہوتی تھی کہ مومنہ کو کہیں باہر گھمانے پھرانے لے جائے، ان کو باہر کے کھانے کھلائے جائے تاکہ ان کا دل بہلا رہے اور وہ اولاد نہ ہونے کے دکھ سے دور رہے۔ بہت سے علاج اور دوائیاں کھانے سے بھی ایک بار بھی مومنہ کی گودہری نہ ہونے میں اللہ کی کوئی بہتری تھی، اور وہ کیا بہتری تھی ابھی تک کچھ بھی سمجھ نہ آ رہا تھا۔ یہ صابر کیسے ان بابا جی کو جانتا ہے؟ خان نے اس بار سوال کیا تو مومنہ نے وہ تفصیل بتانا شروع کر دی جو انہوں نے صبح سویرے ہی صابر سے معلوم کی تھی۔ صابر کا کہنا ہے کہ پورے سال میں ایک دن وہاں پر میلہ ہوتا ہے جسے عرس بھی کہا جاتا ہے۔ وہ عرس بزرگوں کے والد گرامی جلال بابا کا منایا جاتا ہے۔ گاؤں کا وڈیرا اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ اس عرس میں شامل ہوتا ہے اور سارا دن خوب جشن منایا جاتا ہے۔ جلال بابا کے دربار پر چادریں چڑھائی جاتی ہے، لوگ دور دور سے ان کی مزار پر حاضری دینے کے لیے آتے ہیں اور نوافل ادا کرتے ہیں، اپنی منتیں مانگتے اور مرادیں پوری ہونے پر ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا بھی ڈالتے ہیں۔ ان کے صاحبزادے ولی محمد اس وقت گدی نشین ہیں اور وہ آنے والے لوگوں کی بات سن کر ان کی دادرسی کرنے کے حتی الامکان کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ اللہ کے کافی نیک اور پارسا بزرگ ہے۔ ان کو دیکھ کر ہی احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے کافی نزدیک ہے اور اللہ کو راضی بھی کیا ہوا ہے۔ اتنی تفصیل سن کر شہید خان نے مسکرا کر مومنہ کی طرف دیکھا اور بولے، واہ بھائی واہ، آپ نے تو کمال ہی کر دیا۔ اتنا مکمل بایو ڈیٹا تو میرے خیال میں ان کے مریدین کو بھی نہیں ہوگا، اپنے پیر و مرشد کے بارے میں جتنا آپ نے جمع کر لیا ہے۔ مومنہ مسکراتی ہوئی بولی، میں نے نہیں، صابر اور اس کی بیوی نے یہ سب کچھ مجھے بتایا ہے۔ خان نے مسکرا کر دور سامنے نیلے آسمان کو دیکھا جو ان کو اپنی وسطوں سمیت اپنی باہوں میں سمیٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ سورج کی ہلکی ہلکی دھوپ اس بات کا اعلان کر رہی تھی کہ موسم آج بھی کافی گرم ہوگا۔ ابھی تو دن کا آغاز تھا، اسی لیے دھوپ کی تمازت کافی کم تھی اور گاڑی میں چلنے والا ایئر کنڈیشن بھی باہر کے موسم کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار تھا۔ جتنا کچھ آپ نے ان کے بارے میں بتایا ہے، اب میرا اشتیاق بڑھتا جا رہا ہے کہ ایسے بزرگ بھی اس روئے زمین پر ہے جو اپنے کسی بھی مرید سے کچھ بھی ہدیہ تبرک نہیں لیتے اور ان کی مرادیں بھی ان کے در سے پوری ہوتی ہے۔
خان کی بات سن کر مومنہ نے بھی اسبات میں سر ہلایا اور بولی، حالانکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے، بلکہ ہوتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی کا کام کرے اور پیسوں کا تقاضا نہ کرے۔ وہ دوپہر کے آغاز سے کچھ دیر قبل ہی اس سڑک پر مڑ گئے تھے جس پر صابر نے اس گاؤں کا بتایا تھا۔ ٹریفک نہ ہونے کے برابر تھا، ساتھ ساتھ ٹرین کی پٹری چلنے لگی تھی جو سڑک سے کچھ فاصلے پر تھی، لیکن واضح طور پر دیکھا جا سکتا تھا کہ یہ پٹری کافی دور تک جاتی ہوگی اور پھر کچھ ہی دیر بعد ان کو ایک ٹرین اس پٹری پر دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ مومنہ بڑے انہماک سے اس ٹرین کو دیکھ رہی تھی اور خان نے محسوس کیا کہ ابھی تک ان کے اندر سے بچپنا نہیں گیا۔ انہوں نے گاڑی سڑک کی ایک طرف روک دی اور مومنہ کو اس بات کا بھی علم نہ ہوا کیونکہ وہ لمبی ٹرین کو دیکھنے میں کافی انہماک کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ جب ٹرین پوری گزر چکی تو مومنہ نے چونک کر خان کی طرف دیکھا تو وہ انہی کی طرف دیکھ رہے تھے، تو مومنہ کو سٹپٹا سی گئی اور ایبرو کے اشارے سے پوچھا، کیا مطلب، آپ مجھے ایسے کیوں گھور رہے ہیں؟ شہید خان کو ان کی صدا پر بے اختیار پیار آ گیا۔ وہ ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے بولے، بچپن میں جانا اچھی بات ہے لیکن ساتھ بیٹھے ہوئے ساتھی کو بھول جانا اچھی بات نہیں ہے۔ خان کی بات سن کر مومنہ کھسیا سی گئی اور بولی، آئی ایم سوری، میں ٹرین دیکھتے دیکھتے کافی دور نکل گئی تھی۔ شہید خان نے ان کو پانی کی ٹھنڈی بوتل گاڑی کے فریج سے نکال کر دی اور بولے، میرا خیال ہے کہ ہم پہنچنے ہی والے ہیں۔ مومنہ نے بوتل کا پانی ایک گلاس میں ڈال کر خان کی طرف بڑھایا جو انہوں نے تھینک یو کہہ کر اپنے ہونٹوں کو لگا لیا۔ صابر ٹھیک ہی کہتا تھا کہ گاؤں شروع ہوتے ہی ایک عجیب سی ویرانی کا احساس ہوتا ہے، جیسے کہ اس گاؤں پر کسی آسیب کا نہیں، انسانوں کا سایہ ہو۔ شہید خان ان کی بات سن کر قہقہہ لگا کر ہنستے ہوئے بولے، تو پھر ان بزرگ کی اتنی تعریفیں کیوں کر دی اس نے؟ یہ تو جا کر ان سے ملنے کے بعد ہی معلوم ہوگا۔ شہید خان نے ان کا اشارہ پا کر گاڑی گیئر میں ڈالی اور ایک بار پھر ویران سڑک پر دوڑا دی۔ وہ تقریباً آدھے گھنٹے بعد اس گاؤں کو جانے والی سڑک پر مڑ گئے تھے۔ دور سے گاؤں کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے تھے۔ مومنہ کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی تھیں۔ وہ جس آس مراد کو اپنے دل میں لے کر سینکڑوں میل دور آئی تھی، وہ اسی مراد کے سہارے اپنی جھولی بھر کر جانا چاہتی تھی۔ ان کو ایک دھڑکا اس بات کا بھی تھا کہ کہیں ولی محمد گاؤں سے باہر اپنے کسی مرید کے یہاں نہ گئے ہو۔ ان کے ساتھ کوئی بھی رابطہ نہ تھا کیونکہ صابر کا کہنا تھا کہ ان کے گاؤں میں ابھی تک موبائل کا کوئی بھی کھمبا نہیں لگا ہے، اسی لیے اس گاؤں کے کسی بھی چھوٹے بڑے کے پاس کوئی موبائل نہیں ہے۔ بس یہی ایک رابطہ ہے کہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے وہاں پہنچو تو ان بزرگوں سے مل لو۔ ایک بات ان کے حق میں تھی کہ جو صابر نے بتایا تھا کہ ولی محمد گاؤں سے باہر شاذ و نادر ہی جاتے ہیں۔ گاؤں کے پرسکون ماحول میں شہید خان کو اپنا گاؤں یاد آنے لگا تھا۔ تانبے کی طرح چمکتی دمکتی گندم کی تیار کھڑی فصل کا اپنا ہی حسن تھا۔ دھوپ اور کسان کی محنت نے اللہ کے فضل و کرم سے اس تیار فصل کو بہت ہی اچھے طریقے سے سنوارا اور سجایا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ تانبا آسمان سے اتر کر کھیتوں میں بکھر گیا ہے۔ دور کھلیانوں میں کام کرنے والے اب ان کی گاڑی کو دیکھ کر اپنے ہاتھوں میں داتریا پکڑے اپنی جگہ پر کھڑے ہو گئے تھے۔ کہیں سے ٹیوب ویل کے چلنے کی آوازیں آ رہی تھی جو کانوں کو بھلی لگنے لگی، تو خان نے مومنہ کو ایک طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ آم کے درخت ہے۔ وہ بڑے شوق سے اس گاؤں کو دیکھ رہی تھی۔ سامنے سے سائیکل پر آتے ہوئے ایک سوار کو خان نے گاڑی سے ہاتھ باہر نکال کر روکا اور ولی محمد کا ٹھکانہ پوچھا۔ اس کے بتانے پر شکریہ کہہ کر گاڑی آگے بڑھا دی۔ دور سے ہی ولی محمد کا کچا کوٹھا نظر آنے لگا تھا۔ مومنہ اور خان کے دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ کیسے بزرگ ہوں گے، ان کی اس طرح بن بلائے آمد پر ناراض ہی نہ ہو جائے۔ لیکن دل بڑا کر کے گاڑی ان کے گھر کے باہر روک دی اور دونوں ہی گاڑی سے باہر نکلے اور ولی محمد کے لیے کچھ مٹھائی اور دیگر تحائف بھی تھے جو مومنہ نے اٹھائے اور ولی محمد کے دروازے پر دستک دی۔ حالانکہ دروازہ کھلا ہی تھا۔ دروازے پر درود احمد کو ہی آنا چاہیے تھا اور ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ بڑے غور سے اجنبی لوگوں کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج سے پہلے کسی بھی اجنبی کو اپنے دروازے پر نہ دیکھا تھا۔ اس کی حیرت بجا تھی۔ وہ کبھی ماڈرن مومنہ اور کبھی اونچے لمبے قد کاٹ والے شہید خان کو دیکھ رہا تھا۔ مومنہ نے اس کی دلچسپی دیکھ کر سوال کر دیا، آپ ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ان کی بات کا جواب دینے کی بجائے درود احمد نے پیچھے سے آنے والی ولی محمد کی آواز کی سمت دیکھا اور دروازے سے ایک طرف ہٹ کر پورا دروازہ کھول دیا۔ کیونکہ ولی محمد نے پوچھا تھا کہ کون ہے دروازے پر، تو درود احمد کو خود نہیں پتا تھا کہ یہ اجنبی کون ہے، اس لیے پورا دروازہ کھول کر ایک طرف ہٹ جانے کا مطلب تھا کہ خود ہی دیکھ لے۔
ولی محمد نے خوشگوار حیرت سے شہید خان کو دیکھا اور آگے بڑھتے ہوئے ان کو اندر آنے کا اشارہ کیا۔ مومنہ نے دھڑکتے دل کے ساتھ اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور واضح محسوس کیا کہ شہید خان کو یہ بزرگ اچھے لگے ہیں۔ انہوں نے تحائف ایک چارپائی پر رکھ دیے تو ولی محمد نے ان دونوں کو ایک دوسری طرف بچھی چارپائی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو شہید خان نے ان کو سلام کیا۔ ولی محمد خوش ہو کر ان کے سامنے ہاتھ بڑھا کر ان کا ہاتھ تھام کر کچھ دیر کے لیے کھڑے ہو گئے اور شہید خان کی آنکھوں میں جھانکنے لگے۔ وہ منہ ہی منہ میں کچھ ورد بھی کر رہے تھے۔ شہید خان کی آنکھیں لال ہونا شروع ہو گئی تو ولی محمد نے ان کے ہاتھ چھوڑ دیے اور چارپائی کی طرف اشارہ کر دیا کہ وہ بیٹھ جائیں۔ مومنہ بھی ابھی تک کھڑی تھی، وہ بھی شہید خان کے ساتھ ایک چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ سینکڑوں میل کا سفر کر کے آپ آئے ہیں، مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ آپ کی خدمت کیا کروں۔ ولی محمد نے بات کا آغاز کیا تو شہید خان اس بات پر قطعاً حیران نہ ہوئے کہ ولی محمد کو کیسے معلوم ہوا کہ وہ سینکڑوں میل کا سفر کر کے آئے ہیں۔ وہ گلا کھنکھارتے ہوئے بولے، آپ نے محبت اور پیار سے بلایا، ہمیں بیٹھنے کو کہا اور عزت دی، یہی کافی ہے ہمارے لیے۔ انہوں نے دیکھا کہ درود احمد مسلسل ان دونوں میاں بیوی کو دیکھے جا رہا ہے اور ہلکا ہلکا مسکرا بھی رہا ہے۔ ولی محمد نے مومنہ کی نظروں کا زاویہ دیکھتے ہوئے کہا، یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے، اس کا نام درود احمد ہے، یہ کملا جھلا سا ہے، بس اس کے اس طرح دیکھنے کا آپ لوگ محسوس نہ کیجیے گا۔ مومنہ نے اپنی نظریں ولی محمد کے چہرے پر ڈالی تو کافی نروس ہو گئی، کیونکہ ان کے چہرے پر جو نور اور تجلی وہ دیکھ رہی تھی اس سے قبل انہوں نے کسی بھی فقیر اور بابے کے چہرے پر نہ دیکھی تھی۔ میں شرمندہ ہوں، ولی محمد نے پھر بات شروع کی تو شہید خان متوجہ ہو گئے۔ آپ کے بیٹھنے کے لیے میرے گھر میں کوئی کرسی نہیں ہے، آپ تو صاحب لوگ ہیں، کرسی پر ہی سارا دن گزر جاتا ہے۔ یہ تھا وہ پہلا جھٹکا جو دونوں میاں بیوی کو لگا تھا کہ شہید خان سارا دن آفس میں کرسی پر اور مومنہ گھر میں سارا دن تقریباً کرسی پر ہی گزارتے تھے۔ لیکن وہ دونوں ایک دوسرے سے نظر نہ ملا سکے تو ولی محمد دوبارہ بولے، اس کی پاک ذات وسیلے پیدا فرماتی ہے، ہم تو ماٹی ہے، صرف ماٹی، بھلا کسی کو کیا دے سکتے ہیں۔ بابا جی، ہم بہت دور سے بڑی آس لے کر آپ کے در پر حاضر ہوئے ہیں، مومنہ نے کہا تو ولی محمد مسکرائے اور بولے، مومنہ بیٹی، یہ فقیر کا در ہے، اس پر کوئی بھی آ سکتا ہے۔ لیکن مومنہ اور شہید خان اس بار واقعی میں چونک کر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے تھے، کیونکہ مومنہ کا نام ایسے بندے کے منہ سے سننا جن کو وہ اپنی ہوش اور زندگی میں پہلی بار مل رہے تھے بہت ہی حیرت کی بات تھی۔ لیکن دوسرے ہی لمحے ولی محمد کی مسکراہٹ نے ان کی حیرت ختم کرتے ہوئے کہا، مجھے نہیں معلوم کہ بیٹی تمہارا نام کیا ہے، لیکن میری بیٹی کا یہ نام تھا، وہ اللہ کو پیاری ہو گئی، تب سے میں ہر بچی کو مومنہ کہہ کر ہی پکارتا ہوں۔ دونوں میاں بیوی نے ایک لمبی سانس خارج کی تو ولی محمد نے درود احمد کو اشارہ کیا کہ کچھ کھانے پینے کے لیے لائے۔ وہ اس بات میں سر ہلاتا ہوا اندر کی جانب بڑھ گیا تو ولی محمد بولے، آپ خالی ہاتھ ہی آ جاتے تو اچھا تھا، ان تکلفات کو فقیروں کی عادت نہیں ہے۔ ہم خالی ہاتھ تو آئے ہیں بابا جی، مگر شہید خان نے ان کی بات کا جواب دیا اور کچھ وقت توقف کرتے ہوئے مومنہ کی طرف دیکھا اور اپنی بات جاری رکھی، اس در سے خالی ہاتھ جانا نہیں چاہتے۔ ولی محمد مسکرائے اور بولے، یہ فقیروں کا در ہے میاں شہید خان۔ یہ تھا وہ جھٹکا جو اس بار شہید خان کو بھی اندر سے ہلا گیا۔ وہ حیرت سے ان کی طرف دیکھ کر رہ گئے کہ مبادا اس بار ان کا ہم نام کوئی بابا جی کا بیٹا ہوتا ہے یا پھر کوئی اور۔ لیکن ولی محمد دوبارہ بولے، اس در پر اللہ اس کو بھیجتا ہے جس کو شفا بھی اسی پاک ذات نے دینا ہو، میں تو گناہگار ہوں، کسی بھی قابل نہیں ہوں۔ لیکن بابا جی، ہم کو جس بندے نے بھیجا ہے وہ آپ کی بہت تعریف کر رہا تھا کہ وہاں سے کوئی بھی فیض حاصل کیے بغیر نہیں لوٹتا۔ ولی محمد کچھ سوچ میں پڑ گئے، پھر سر کو جھٹک کر بولے، وہ تو خود صابر ہے اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند کرتے ہیں۔ شہید خان نے مومنہ کی طرف اس طرح دیکھا کہ جیسے کہہ رہے ہو، یہ بابا آہستہ آہستہ کھل رہا ہے، لیکن کوئی بھی لفظ منہ سے ادا نہ کر پائے۔ درود احمد اندر سے دودھ کے 2 گلاس ایک ٹرے میں رکھ کر لا رہا تھا۔ ابھی تک تو ان دونوں میاں بیوی کو اتنے بڑے گھر میں کوئی بھینس یا جانور بندھا ہوا نظر نہ آ رہا تھا، لیکن یہ کوئی اچنبھے کی بات نہ تھی۔ انہوں نے ولی احمد کے کہنے پر دودھ کا ایک گھونٹ ہی بھرا تھا کہ اپنی پوری حیاتی میں دونوں نے اتنا لذیذ دودھ کبھی بھی نہ پیا تھا۔ وہ گھٹاگھٹ دودھ پی کر گلاس خالی کر گئے تو درود احمد پہلی بار بولا، اللہ کا نور ہے، اللہ نے بھیجا ہے۔
ولی محمد نے اس کی طرف تھوڑا سا شکوے والے انداز میں دیکھا تو وہ سہم کر ایک طرف ہو کر کھڑا ہو گیا، لیکن اس کی بات مومنہ اور شہید خان کے لیے بہت ہی پر اثر تھی۔ اللہ کریم سورۃ بقرہ میں فرماتے ہیں کہ میں جسے چاہوں بیٹیاں دوں، جسے چاہے بیٹے دوں، اور جسے چاہے دونوں ہی نعمتوں سے نواز دوں، اور جسے چاہے بے اولاد رکھوں۔ ولی محمد اب کھل کر ان کا مدعا بیان کر رہے تھے جو وہ اپنے دل میں لے کر اس دہلیز پر آئے تھے۔ یہ بات تو ان دونوں میاں بیوی کو ہی علم میں تھی کہ وہ کس مقصد اور کس ارادے سے اتنی دور کا سفر کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اپنی زبان سے اپنی کسی بھی خواہش کا اظہار نہ کیا تھا کہ ولی محمد نے ان کو بتا دیا کہ وہ کس مقصد کے لیے آئے ہیں۔ شہید خان ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے بولے، بابا جی، مجھے یہ تو علم ہو گیا ہے کہ یہ ایک اللہ والے کا در ہے اور آپ پر اللہ کی بہت عطا بھی ہے، لیکن میں اب اس در سے اپنی جھولی کو بھرے بغیر واپس نہیں جاؤں گا۔ شہید خان نے ولی محمد کے پاؤں میں بیٹھتے ہوئے کہا تو یہ ان کی حرکت خود شہید خان اور مومنہ کے لیے بھی حیران کن تھی، کیونکہ شہید خان نے ولی محمد کے پاؤں پکڑ لیے تھے۔ وہ اپنے پاؤں چھڑاتے ہوئے ایک دم سے پیچھے ہٹے اور بھررائی ہوئی آواز میں بولے، شہید خان، کیوں مجھے گنہگار کر رہے ہیں؟ آپ ابھی کے ابھی اٹھے اور چارپائی پر بیٹھے۔ آپ کا جو مقام میں دیکھ رہا ہوں بہت بلند ہے، مجھے شرمندہ نہ کریں۔ شہید خان کو خود بھی سمجھ نہ آیا تھا کہ ان سے یہ حرکت قصداً ہوئی ہے، یہ کروائی گئی ہے۔ اگر یہ ولی محمد کا کوئی جادو ہے تو پھر وہ ایک دم سے اپنے پاؤں چھڑوا کر پیچھے کیوں ہٹے؟ ایسے بابے تو اس بات کو اپنا فخر سمجھتے ہیں۔ لیکن جو ہونا تھا وہ ہو گیا تھا۔ اب شہید خان چارپائی پر بیٹھے تھے اور ولی محمد ان کو بیٹھنے کا کہہ کر اندر کی جانب چلے گئے تھے۔ اب درود احمد ان کے پاس کھڑا تھا، ان دونوں کو ٹکر ٹکر دیکھے جا رہا تھا۔ مومنہ سے رہا نہ گیا، وہ اسے مخاطب کرتے ہوئے بولی، آپ کا نام بہت پیارا ہے، مجھے بہت پسند آیا۔ درود احمد ان کو مسکرا کر دیکھتا ہوا بولا، اپنے بیٹے کا نام میرے کہنے پر علی حسن رکھ لینا پھر۔ یہ کون تھا؟ یہ کوئی پہنچا ہوا درویش تھا یا پھر بقول ولی محمد کے یہ کملا جھلا ہے؟ اس کو دنیا کی کوئی خبر نہیں ہے، لیکن جو بات وہ کر رہا تھا وہ تو ان کی زندگی اور مقصد کے متعلق تھی۔ شہید خان نے اس کو اور کریدنے والے انداز میں پوچھا، لیکن ہمارا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے۔ اس بار مومنہ کی آنکھوں میں آنسو لرزنے لگے تھے۔ درود احمد آگے بڑھ کر ان کے سامنے کھڑا ہو گیا اور بولا، وہ اللہ ہے نا، سب کو دیتا ہے، بس اس سے مانگتے رہو، دروازہ کھٹکھٹاتے رہو، ایک دن وہ خود پوچھے گا کون ہے، بس پھر فوراً بتا دینا کہ میں شہید خان ہوں۔ اے اللہ، تیرے در سے، تیری رحمت کے خزانوں سے، تیرے محبوب کے صدقے سے درود لینے آیا ہوں، بس پھر دیکھنا وہ خالی نہیں موڑتا۔ یہ کہہ کر درود احمد باہر کی جانب بھاگنے والے انداز میں چلا گیا، کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ ولی محمد اندر سے آ رہے ہیں۔ لیکن مومنہ اور شہید خان کے دماغ کی چولے ہلا گیا تھا۔ دونوں میاں بیوی کو اپنے حلق خشک ہوتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے، لیکن وہ ولی محمد سے پانی کا کہہ نہیں سکتے تھے، کیونکہ یہ ادب کا تقاضا تھا۔ ولی محمد ان کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں ایک تسبیح تھی جو کہ موتیوں کی طرح نظر آ رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے سرخ موتی لگ رہا تھا کہ یاقوت کے ہے۔ ولی محمد نے تسبیح مومنہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ لو بیٹی مومنہ، یہ اللہ کی جانب سے تم دونوں کے لیے تحفہ ہے، بس اس پر اللہ 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 کا ورد کرتے رہنا اور ذہن میں اپنی حاجت رکھنا، پھر دیکھنا وہ کیسا کرم فرماتا ہے۔ لیکن یہ کہہ کر ولی محمد خاموش ہوئے تو ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ وہ یکدم اپنی آنکھیں بند کر کے نفی میں سر ہلانے لگے اور پھر ان کے دیکھتے ہی دیکھتے زمین پر دو زانو بیٹھ گئے اور اپنے ہاتھ اپنے پیٹ پر ادب سے رکھ لیے۔ مومنہ اور شہید خان کے لیے کردار دلچسپ اور پراسرار ہوتا جا رہا تھا، لیکن ابھی تک کوئی بھی ایسی بات وہ پکڑ نہ سکتے تھے جس کو وہ خلاف شریعت قرار دیتے اور ان سب باتوں اور ولی محمد کی حرکات کو ڈرامہ کہتے۔ انہوں نے دیکھا کہ اب وہ زمین سے اٹھ رہے ہیں اور اپنی روئی ہوئی آنکھوں سے شہید خان کی طرف دیکھتے ہوئے بولے، ایک چھوٹا سا تاوان ادا کرنا پڑے گا۔ اب کی بار شہید خان کو شک گزرا کہ بابا جی اپنی ذات کے لیے بہت سارا روپیہ مانگنے والے ہیں۔ شہید خان نے اپنی جیب کو تھپتھپایا اور چیک بک کی موجودگی کا احساس کر کے کچھ پرسکون ہو کر ولی محمد سے گویا ہوئے، آپ کہیے بابا جی، میں اپنی بیوی کی گود ہری بھری دیکھنا چاہتا ہوں، اس کے لیے کچھ بھی کروں گا، جتنا بھی روپیہ آپ کہو گے میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں اس در سے خالی نہیں جاؤں گا۔
ولی محمد نے بڑے کرب اور دکھ سے شہید خان کی آنکھوں میں دیکھا اور نظر جھکاتے ہوئے بولے، شہید خان، آپ نے مجھے بہت ہی غلط سمجھا ہے، مجھے افسوس ہے آپ کی سوچ پر۔ اب تو باقاعدہ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ مومنہ اور شہید خان کو فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوا تو مومنہ آگے بڑھتی ہوئی ولی محمد کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور عاجزی سے بولی، ہمیں معاف کر دیجیے گا بابا جی، دراصل ہم کسی بھی مرشد کے مرید نہیں ہے، اسی لیے ہمیں علم نہیں ہے کہ کیسے کون سی بات کب کرنا ہے۔ ان کی بات کی تائید شہید خان نے بھی آگے بڑھ کر کی اور اپنے ہاتھ ان کے سامنے جوڑ دیے۔ میں بہت شرمندہ ہوں بابا جی، میں جذبات میں آ کر آپ کے مرتبے کو اپنے پیسے میں تول گیا اور اپنی زبان سے وہ کچھ بھی بول گیا جو مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا۔ مومنہ ٹھیک کہتی ہے، ہمیں مرشد کے آداب کا بالکل بھی علم نہیں ہے، بس یہ پہلی اور آخری غلطی سمجھ کر معاف فرما دے۔ ولی محمد ہنوز ناراض لگ رہے تھے۔ ان کی ناراضی کو بھانپتے ہوئے مومنہ پھر بولی، آپ نے مجھے بیٹی کہا ہے بابا جی، اگر میری جگہ آپ کی اپنی مومنہ ہوتی تو کیا؟ مومنہ کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی ولی محمد کی آہیں اور سسکیاں ان کو سنائی دینے لگی۔ وہ ان کی طرف مڑتے ہوئے بولے، میں اس پاک ذات سے درخواست کروں گا، بیٹی جاؤ، اب اللہ کریم اپنا کرم فرمائے گا، تمہیں اپنی نعمت سے نوازے گا، نام وہی رکھنا جو کملا جھلا بول گیا ہے۔ یہ کہہ کر ولی محمد واپس اندر کی جانب بڑھ گئے۔ شہید خان اور مومنہ ان کو اندر کی جانب جاتا دیکھ رہے تھے اور شہید خان کو احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے بہت بڑی غلطی کر دی ہے۔ وہ اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کچھ دیر کے لیے اپنے آپ کو چارپائی پر گرانے والے انداز میں بیٹھ گئے تو مومنہ بھی ایک سانس خارج کرتی ہوئی ان کے پاس ہی بیٹھ گئی۔ وہ ولی محمد اور درود احمد کو سمجھ ہی نہ پائے تھے یا پھر ان کے ذہنوں میں وہی ڈھونگی اور تماشا کرنے والے بابے اور جعلی پیر فقیر ہی گھوم رہے تھے جن سے مومنہ کافی بار بہت سی رقوم لٹوا چکی تھی۔ اور شہید خان تو ان باتوں کو مانتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ آکسفورڈ کے پڑھے تھے، لیکن یہاں ان کو محسوس ہوا کہ ان کی سب ڈگریاں فلاپ ہو گئی تھی۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے اس کہانی میں اور کیا لکھا ہے۔ بہت ہی انٹرسٹنگ، بہت ہی یونیک کہانی ہے، مجھے پڑھنے میں بہت مزہ آ رہا ہے، دل کرتا ہے کہ پڑھتی ہی چلی جاؤ، لیکن وقت کا تقاضا ہے کہ مجھے اس ویڈیو کو یہیں ختم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں اور اپنے کانٹیکٹس میں اس ناول کو ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔